بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال زید سمعت حقا، اس مثال میں قال کے بعد زیدن آیا ہے جو کہ مجرور ہے۔ یہاں زیدن مجرور کیوں ہے؟ عام طور پر قال کے بعد جو اسم آتا ہے مرفوع ہوتا ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، جیسے قال اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں قال زیدن کیوں ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ بیان کر رہے ہیں زیدن مجرور بالاضافۃ قال، زید قال کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ لفظ زید جو ہے یہ قال کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ زیدن مجرور بالاضافۃ قال، زید قال کے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قال تو فعل ہے اور فعل مضاف نہیں ہوتا، فعل کیسے مضاف ہوگا یہاں پہ؟ وقال منصوب لأنه مفعول سمعت مقدم، اور قال جو ہے یہ منصوب ہے، قال، ٹھیک ہے، یہ منصوب کیوں ہے؟ لأنه مفعول سمعت مقدم، اس لیے کہ وہ سمعت فعل کا مفعول مقدم ہے، ٹھیک ہے، سمعت فعل کا مفعول ہے جو کہ پہلے آ گیا ہے۔ قال منصوب، قال منصوب ہے، لأنه مفعول سمعت، اس لیے کہ وہ سمعت کا مفعول ہے مقدم جو کہ پہلے آیا ہے۔ وقال ہنا اسم وليس بفعل، اور قال یہاں اسم ہے فعل نہیں ہے۔ یہاں پہ جو غلطی ہوتی ہے سمجھنے میں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم قال کو فعل سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پہ قال جو ہے یہ اسم ہے فعل نہیں ہے، اگرچہ بہت کم استعمال ہوتا ہے بطور اسم، لیکن یہاں پہ اسم ہے۔ وقال ہنا اسم وليس بفعل، اور قال یہاں اسم ہے فعل نہیں۔ من ذلك قوله صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن القال والقیل، اسی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ قال اور قیل سے روکا گیا۔ نہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال اور قیل سے روکا۔ تقدیرہ، اس کی تقدیر سمعت قال زیدن، تقدیرہ اس کی تقدیر کیا ہے؟ سمعت قال زیدن، یعنی سمعت جو بعد میں ہے وہ اصل جو ہے قال سے پہلے ہے، یعنی قال جو ہے یہ سمعت کا مفعول ہے، ٹھیک ہے، تو اصل تقدیر یوں ہوگی سمعت قال زیدن ای کلام زیدن، قال زیدن یعنی کلام زیدن، زید کی بات، میں نے زید کی بات سنی۔ وحقا نائب مفعول مطلق، اور حقا جو ہے یہ نائب مفعول مطلق ہے۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ قال زیدن جو ہے یہ سمعت کا مفعول ہے، ٹھیک ہے، جو کہ سمعت سے پہلے آ گیا ہے، اور زیدن مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔